حي على الفلاح. الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا فضل و احسان کہ اس ذات نے ہمیں آج ایک مرتبہ پھر اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں لا کر بٹھایا ہے اور ایک ایسا اجتماع عطا فرمایا ہے جو فقراء کے دلوں کی زندگی ہے اور ہماری آخرت کی روشنی ہے، ہمارے ملک پاکستان اور پوری امت مسلمہ کے خوشحال مستقبل کی ضمانت ہے، اور وہ لاہ عمل ہے کہ اگر اس لاہ عمل کو ہر فقیر نے اپنے اپنے علاقے تک صحیح طور پر پہنچایا تو انشاءاللہ ہم مسلمان صوفیاء، اولیاء اور میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان غلاموں کی تعلیمات کے صدقے اس ملک و ملت کو ایک مرتبہ پھر کامیابی اور کامرانی کی طرف گامزن کر سکتے ہیں۔ حضرات ذی وقار، جو مجھے موضوع دیا گیا اس کا عنوان یہ تھا کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کی ایک دعا سنائی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ رب کریم کوئی مجھ پر معترض نہ ہو، مجھ پر کوئی اعتراض نہ کرے، یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کوئی مجھ پر کیچڑ نہ اچھالے۔ تو آواز آئی، اے یحییٰ تو ہم سے اس چیز کا سوال کرتا ہے جو اللہ نے اپنے لیے بھی پسند نہیں فرمائی۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم سمجھے نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رب ہوں، سب کو پالتا ہوں، سب کو تخلیق کرتا ہوں، میں ساری کائنات کا رب ہوں، لیکن یہودیوں نے عزیر کو میرا بیٹا قرار دیا، مجھ پر بہتان باندھا۔ عیسائیوں نے، جن کو میں نے ان کا نبی عطا فرمایا، ان عیسائیوں نے میری ذات میں شرک کیا، انہیں میرا بیٹا بنایا۔ تو اے یحییٰ میں تو اپنے بندوں میں جو مجھ پر معترض ہیں ان پر بھی رحمت کرتا ہوں، پس تو اللہ سے اس کے فضل کا سوال کیا کر، اس کی رحمت کا سوال کیا کر۔ یہ بات اتنی بڑی ہے، یہ جملہ اتنا معتبر ہے کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، کسی صحابی رسول نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مجھے کوئی ڈانٹتا ہے حالانکہ میری خطا بھی نہیں ہوتی تو اس لمحے کی کیفیات بڑی عجیب ہیں، اس لمحے کی تکلیف بڑی عجیب ہوتی ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابی اگر تو اس لمحے صبر کرے گا تو اللہ تجھے اس کا اجر عطا کرے گا، اگر تجھ میں وہ خطا نہ ہوئی اور تو نے صبر کیا اور اللہ تجھے اس کا اجر دے گا، اور اگر وہ خطا تیرے اندر ہوگی اور کوئی ملامت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سمجھانے کے صدقے تجھے ہدایت عطا فرمائے گا، تجھ پر پھر بھی رحمت ہے۔ تو حضرات ذی وقار، ایک فقیر کی زندگی میں اسلامی روحانی مشن پاکستان کا ایک کارکن، ایک نمائندہ جب تبلیغ کے رستے میں نکلتا ہے، اپنے مرشد مربی کا پیغام لے کر نکلتا ہے، تو اس کے راستے میں ہزار رکاوٹیں ہیں، اس کے راستے میں ہزارہا مشکلات ہیں، ہمیں بارہا ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مشکلات بعض اوقات ایسی ہیں کہ جو جسمانی طور پر بندہ محسوس کرتا ہے، کچھ روحانی طور پر چیزوں کو محسوس کرتا ہے، کچھ کیفیات انسان کے احساسات کے اوپر
گراں گزرتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کا حل ہمیں اپنے شیخ مکرم کی زندگی میں ملتا ہے کہ آپ نے کس قدر تنہائی اور تکلیف کے عالم میں بھی، آپ نے اکیلے رہ کر بھی مردانہ وار دنیا کی معاملات کا مقابلہ کیا، اور اللہ نے آپ کو ایسا عظیم کارواں عطا فرمایا کہ آج اس میں لاکھوں لوگ شامل ہو گئے۔ لیکن حضور قبلہ عالم نے کبھی گلہ اور شکایت نہیں کی، کبھی اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کیا، کبھی اپنے دکھوں اور دردوں کو ہماری تکلیفوں کے اوپر جگہ اور فوقیت نہیں دی، بلکہ ہمیشہ فقراء کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو پہلے سنا، ان کو پہلے جگہ دی۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہی اخلاص ہے کہ آج جب اسلامی روحانی مشن پاکستان کے اس کارواں پہ نگاہ جاتی ہے تو یہ صوبوں سے دنیا کے اندر جہاں جہاں تک آج کمیونیکیشن کا رابطہ ہمیں ہر جگہ فقیر نظر آتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ حضور قبلہ عالم نے ہر مشکل کا مقابلہ اللہ کے ذکر کے صدقے کیا۔ آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا۔ فقر کے اندر جتنی برداشت، تحمل اور تدبر آپ کی گفتگو اور معاملات میں ہے، اگر اس کا ایک ذرہ برابر بھی قطرہ ہم پر پڑ جائے تو اللہ ہمیں بھی آپ کے صدقے یہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرات ذی وقار ہمایوں بادشاہ سے، جو آدھی دنیا زیادہ فتح کر چکا تھا، ایک بار کسی نے سوال کیا کہ آپ نے زندگی میں کتنی کامیابیاں حاصل کی؟ تو بادشاہ ہمایوں کہنے لگا میں نے 1.5 کامیابی حاصل کی ہے۔ پوچھا حضرت وہ کیسے؟ فرمایا آدھی کامیابی تو وہ جو میں نے دنیا آدھی فتح کی، اور میری پوری کامیابیوں میں 2 چیزیں قابل مثال ہیں۔ فرمایا ایک ایسا میرا سفر تھا کہ غار میں مجھے اپنی فوج سے الگ ہو کے رات گزارنا پڑی، اور اس غار میں ایک اژدہا نے مجھے لپیٹا، وہ مجھے مارنا چاہتا تھا لیکن میں پوری رات مقابلہ کرتا رہا، ساری رات مقابلہ کیا، صبح اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی، جان بچ گئی، نجات مل گئی۔ اور فرمایا پھر دوسرا واقعہ جس کو میں اپنی بڑی فتح جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک بار مجھے خارش کا مرض آیا، اور وہ اتنی شدید خارش تھی کہ میں کسی کے سامنے کھجلاتے ہوئے بھی آر اور تکلیف محسوس کرتا تھا کہ اس وقت میرا ایک دشمن میری عیادت اس لیے کرنے آیا کہ وہ میری کمزوری کو دیکھنا چاہتا تھا، لیکن میں نے اچھا لباس پہن کر کافی دیر، کئی گھنٹے اس کے پاس گزارے اور ایک بار بھی نہیں کھجلایا، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں نے اپنی کمزوری کا اظہار اس کے سامنے کیا تو یہ ہمیں مفتو کر لے گا، یہ فاتح ہو جائے گا، ہم اس کے زیر نگیں آ جائیں گے۔ اور اسی طرح یہ بات کہہ کر ہمایوں بادشاہ نے کہا یہ میری پوری فتح ہے۔ اور اس کے بعد مصنف تحریر یہ واقعہ لکھنے والا فرماتا ہے کہ لوگوں جب انسان اپنی کمزوریوں پر قابو ڈالتا ہے تو اللہ اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔ کبھی اس کو اپنی ذات کی تکلیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی معاشرے کی تکالیف کو برداشت کرنا پڑتا ہے، کبھی ملامت کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اور ہمارے پیرانے کے بارے میں سیدنا حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، آپ فرماتے ہیں فقیر تو ملامت سے نہ گھبرا، اور فرمایا اگر تجھے ملامت سے خوف ہے تو ملامت مجھے دے دے اور مجھ سے عزت لے گا۔ فرمایا ملامت تو فقیر کا تاج ہے، ملامت تو فقیر کے لیے ایک اعزاز ہے کہ وہ اللہ کی بات لوگوں تک پہنچاتا ہے، لیکن اسے تکالیف آتی ہیں، اسے مصائب آتے ہیں، اسے مشکلات آتی ہیں۔ اسی طرح جب ہم حضرت مجدد ثانی امام ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات کو دیکھتے ہیں کہ آپ قلعہ گوالیار میں قید ہیں، لیکن قربان کہ آپ کا جوش حق، انداز حق اتنا جوان ہے کہ آپ اس میں بھی لاکھوں لوگوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، وہاں بھی آپ دین حق کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی اولو العزمی میں، آپ کی استقامت کے اندر قطعاً کوئی کمی نظر نہیں آ رہی۔ اور یہی وہ انداز تھا کہ جب حضرت سیدہ زینب یزید کے دربار میں کھڑی ہوتی ہیں تو حق کو بیان کر رہی ہیں،
پتہ بھی ہے کہ کارواں لٹ چکا ہے، بچے ذبح ہو چکے ہیں، ہمارے مرد شہید ہو چکے ہیں، لیکن حق بیان کرنے کا انداز ایسا ہے کہ آج بھی اس انداز کو بڑے بڑے اہل علم ترستے ہیں۔ اور یہی وہ انداز ہے کہ جب حضرت جعفر بن طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نجاشی کے دربار میں کھڑے ہیں، اتنا بڑا بادشاہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور یہ میرے محبوب پاک کے وہ صحابہ کرام ہیں جن کے تن کے کپڑے بھی عمدہ نہیں ہیں، جن کے پیروں کی جوتیاں بھی عمدہ نہیں ہیں، لیکن قربان جائیں اس وقت بھی حق کو اس طرح بیان کر رہے ہیں، سورہ مریم سنا کر حضرت عیسیٰ کی شان کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ نجاشی کو کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم، جو جعفر بن طیار کہتا ہے، جو اس کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو ان کا قرآن کہتا ہے، اس سے ذرا برابر بھی حضرت عیسیٰ کی شان نہیں ہے۔ حضرات ذی وقار یہ کیا ہے؟ یہ استقامت ہے، یہ ان حالات کا مقابلہ ہے کہ جب مخالفت کی فضا چلتی ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ پر یقین بندے کے کام آتا ہے، یہی ذکر کی نعمت کام آتی ہے۔ اپنے مرشد مربی کا جو ہاتھ آپ کے سروں پر ہے، اس کے ہونے کا یقین بندے کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اچھے حالات میں ہر بندہ کام کرتا ہے، ہر بندہ خوش ہوتا ہے، لیکن مزہ جب ہے کہ جب تکالیف بھی ہوں، مصائب بھی ہوں، لیکن اللہ اللہ کی پکار لگتی رہے، تکالیف کے باوجود بھی اپنے مشن کا پیغام، اپنے مشن کی صدا پہنچتی رہے۔ اور اسی طرح ایک حکمت کی حکایت میں ایک چیز نگاہ سے گزری، اور وہ بڑی خوبصورت اور بڑی حکمت بری محسوس ہوئی کہ ایک واقعہ ایسا نظر سے گزرا کہ ایک بزرگ جب ان کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹے وہ جو ہماری پہاڑ کی بنجر زمین ہے اب تو اس کو کھودنا شروع کر۔ کہا ابا جان ساری زندگی آپ اس کو کھودتے رہے، وہ بنجر تھی، فصل اگی نہیں، پانی موجود نہیں، سنگلاخ چٹانیں ہیں، کہا اس کو کھودنا، کیونکہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا تھا اس میں سونا موجود ہے۔ تو وہ نوجوان جب اس کے والد کا انتقال ہوا اس کو کچھ دن کھودتا رہا، لیکن سونا ملا ہی نہیں۔ کھودتے کھودتے جب وہ تھک گیا، اس نے اپنے ایک اور دوست کو یہ بتایا کہ یہاں سونا تو تھا لیکن میں نے کھودا ملا نہیں، اگر یہ زمین تو مجھ سے خریدنی چاہے تو قسمت آزما لے۔ تو اس نوجوان نے سوچا کہ اگر تو نہیں کھود سکا تو میں کوشش کروں گا، یہ بات جھوٹ تو نہیں ہو سکتی، تیرے بزرگوں نے غلط تو نہیں کہا ہوگا۔ تو وہ اس نے زمین اونے پونے بیچی اور دوسرے نے خریدی۔ اب جیسے ہی اس نے وہ زمین خریدی، ایک کدال ماری، دوسری کدال ماری، جیسے تیسری ماری، سونا نکلنا شروع ہو گیا۔ تو وہ لکھنے والے نے لکھا کہ لوگوں ہمیشہ کامیابی آپ سے کچھ قدموں کے اوپر ہوا کرتی ہے، کوشش کرتے رہو، کدال مارتے رہو، مارتے رہو، مارتے رہو، ایک وقت ایسا آئے گا اللہ ضرور بھی ضرور کامیابی سے نوازے گا۔ ہمیں مرشد مربی نے یہی حکم دیا کہ مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، اذان دیتے رہیں، پکارتے رہیں، صدا لگاتے رہیں، ایک ایک بندے تک مرشد مربی کا پیغام پہنچاتے رہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جب اللہ والوں نے ہمیں یہ کہہ کر روانہ کیا تو کیا پیچھے ان کی نگاہ نہ ہوگی؟ کیا ان کا یقین نہ ہوگا؟ کیا ان کی دعا نہ ہوگی؟ کیا ان کا سایہ نہ ہوگا؟ وہ ہمیں ایسے ہی خالی روانہ کریں گے؟ خدا کی عزت کی قسم ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ہم کسی جگہ نکلے ہوں، میں اور آپ کہیں پہنچے ہوں تو اللہ نے ہمارے لیے رستوں کو ہموار نہ کیا ہو، لوگوں کی ذہن سازی نہ کی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ یہ اللہ والوں کی دعا اور نگاہ کے صدقے ہوتا ہے کہ جب بزرگوں کی نگاہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے، دعا ساتھ ہوتی ہے، تو صرف ایک چیز کی ضرورت ہے، وہ یقین محکم ہے، وہ استقامت ہے۔ اور یہی استقامت آپ کو ہر مصیبت کا مردانہ وار مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ یہی وہ سرمایہ حیات ہے، یہی وہ نعمت ہے جس نے پاکستان بنانے میں مدد کی، یہی وہ نعمت تھی جس نے مسلمانوں کو کمزور ہونے کے باوجود بھی اتنا بڑا ملک عطا کیا کہ ان کے دلوں میں یقین تھا کہ ہم نے پاکستان بنانا ہے۔ اور آج وہی یقین کی نعمت ہمارے شیخ مکرم نے بار بار ہر موقع پر ہمیں اسی یقین کی نعمت سے سرفراز کرنے کی کوشش کی کہ فقیروں گھبرانا نہیں، یہ ملک بدلے گا، یہ حالات بدلیں گے، یہ معاملات، یہ واقعات تبدیل ہو جائیں گے،
یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جن کے نگہباں رسول اکرم کی ذات ہو، پھر ان کی نگہبانی خدا کی قسم منزل پر پہنچا کے چھوڑتی ہے۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت کی وہ نعمت عطا فرمائے، ہمیں وہ نعمت عطا فرمائے جو ہر موقع پر ہمیں مخالفت، تکالیف اور مصائب کے اندر بھی عظیمت کا راستہ، استقامت کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق دے، اس شعر کے ساتھ کہ دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، دل دے تو اس مزاج کا پروردگار دے، جو رنج کی گھڑی بھی ہنس کے خوشی سے گزار دے، وما علینا الا البلاغ۔ أما بنعمة ربك فحدث۔ صدق الله